الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اس کی معرفت حاصل کریں۔ لیکن بطور آزمائش اس مقصد کی رکاوٹ کے طور پر شیطان اور شیطان کے ساتھ ایک اور چیز جو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے واروں کو سمجھنا، اس کی ہیلہ بازیوں کو سمجھنا، اس کی دھوکے بازیوں سے خبردار رہنا، ایک راہ حق کے راہی اور مقصد کے حصول پر نظر رکھنے والے انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ کہیں کہ شیطان سے خطرناک چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو شیطان سے خطرناک چیز وہ ہے کہ جس نے خود شیطان کو بھی برباد کیا۔ اگر آپ اس بات کو تھوڑا سا غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں کہ جس نے ابلیس کو ورغلایا اور اس کو کہا تم سجدہ نہ کرو؟ تو وہ کون سی چیز تھی جس نے خود شیطان کو برباد کیا؟ اس کو ہم کہتے ہیں انانیت، نفس امارہ۔ اس نے کہا تھا نا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کے مختلف نام ہیں، میں، اور جسے ہم کہتے ہیں نفس امارہ۔ یہ نفس جو ہے یہ بندے کو اس طرح برباد کرتا ہے اور اس طرح بندے کو ڈی ٹریک کر دیتا ہے کہ جس کی بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس ضرور برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ تو یہ نفس کیا چیز ہے؟ تو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ایک ایسی بیرونی طاقت ہے کہ جو ہم پر حملہ آور ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں شیطان، اور ایک ایسی طاقت ہے جو اندر سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نفس۔ اور اس کو مزید آسان اگر ہم سمجھنے کے لیے لفظ استعمال کریں تو ہم یہ لفظ عام طور پر سنتے رہتے ہیں روح جو ہے، روح کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفس ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نفس جو ہے اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہر نفس بندے کو برائی کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ یہ نفس امارہ ہے جو بندے کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور بندے کے دل میں برائی کے بارے میں ہر وقت وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے، بندے کو برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ ایک دوسرا نفس ہے اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، یہ اچھا نفس ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نفس لوامہ کی قسم ارشاد فرمائی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ وہ شے ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے ایک چیز مزاحمت کرتی ہے اور ہمیں ملامت کرتی ہے۔ وہ جو ہمارے اندر کی طاقت برائی پر ہمیں ملامت کرتی ہے اسے کہتے ہیں نفس اللوامہ۔ اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں بیان کریں تو اسے ہم کہتے ہیں ضمیر۔ آپ نے سنا ہوگا ضمیر ملامت کرتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر فیصلہ لو۔ یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پر، یار تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرتا؟ یار تمہارا ضمیر یہ کیسے گوارا کر دے گا کہ تم یہ کرو؟ تو یہ ضمیر کا لفظ جو ہے یہ عام طور پر ہم اپنی گفتگو کے اندر استعمال کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں نفس اللوامہ۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ سارے زمانے کی آنکھوں میں ہم دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اندر کا جو نفس لوامہ ہوتا ہے نا، اگر زندہ ہو تو، اگر وہ مر نہ گیا ہو، احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی۔ وہ جو اندر کا احساس اور اندر کا جو ضمیر ہے اگر وہ زندہ ہو تو، سارے زمانے کو بندہ دھوکہ دے دے تو وہ اندر کا جو ضمیر ہے وہ بندے کو جینے نہیں دیتا، وہ بندے کا جینا حرام کر دیتا ہے اور راتوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے، کہتا ہے نہیں تم نے یہ غلط کیا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو تو۔ یہ نفس لوامہ ہے، یعنی ہمارا ضمیر یا ہمارے اندر کی وہ طاقت جو کبھی بھی ہم برائی کرتے ہیں تو وہ ہمیں اندر سے پن کرتا ہے، وہ ہمیں جینے نہیں دیتا، ہمیں پریشان کرتا ہے کہ نہیں یہ تم نے کام غلط کیا ہے۔
اور غالباً اسی کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استفتی قلبک، کہ تم اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، جب تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو نا تو دل سے پوچھو کہ یہ تم ٹھیک کر رہے ہو کہ غلط کر رہے ہو۔ اور ایک تیسری قسم نفس کی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اب یہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ بندے کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، یہ برائی کی طرف بندے کو نہیں بلاتا، نہ ہی بندے کے دل میں فضول خیالات پیدا کرتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان والی جان، اے نفس مطمئنہ، ارجعی لوٹ جا الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، کہ تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، پھر ہمارے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور ہماری جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہ ہماری اپنی مرضی اور کوشش ہے اور ہماری جستجو ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، اس کو اپنا مطیع و فرما بردار کر کے، اپنے قابو میں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف اس طرح لگائیں کہ یہ ہمیں برائی کا حکم دینا چھوڑ دے اور یہ ہمیں اچھائی کے کاموں میں ہمارا مددگار بن جائے۔ تو یہ ایک مشقت طلب کام ہے، اور اس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نفس کیا چیز ہے، یہ کس طریقے سے بندے کو اکساتا ہے، یہ کس طریقے سے بندے کو برباد کرتا ہے۔ اس کے واروں کو، اس کے وسوسوں کو پہچاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا اور پھر اس کے خلاف پلان کر کے چلنا، یہ ہمیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نفس امارہ جو ہے یہ ایسا نفس ہے، یعنی ایسا دشمن ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کا بھی بڑا بھائی ہے، جس نے خود شیطان کو بھی برباد کیا۔ تو یہ ہمارے اندر موجود ہے، اور اگر ہم اسے روح سے تعبیر کریں تو روح جو ہے نا، ہماری روح، یہ ایک لطیف چیز ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ روح ایک امر ربی ہے اور اللہ نے تمہیں نہیں علم دیا مگر بہت تھوڑا، یعنی اللہ نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے، تم روح کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو روح جو ہے نا، روح ایک لطیف اور پاک چیز ہے، اور ہم سب جب عالم ارواح میں تھے تو ہماری روح کی غذا اللہ کا ذکر تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہاں، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہماری روح عالم ارواح میں رب رب کرتی آئی ہے۔ تو اس کی غذا اور اس کی خوراک کیا تھی؟ اللہ کا ذکر تھی۔ اب جب ہم دنیا کے اندر آئے تو بہت سارے رذائل اور بہت ساری چیزیں اس میں ایسی شامل ہو گئیں کہ جس نے اس کو ناپاک کر دیا۔ بلکہ وہ ایک بزرگ ہو گزرے ہیں، وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کن فیکون جدوں رب فرمایا اسی بھی اتھے ہاسے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ صوفی بزرگ گزرے ہیں، بڑی پیاری بات انہوں نے کہتے ہیں کن فیکون جدوں رب فرمایا اسی بھی اتھے ہاسے، قالو بلا اسی کنی سنے ہاں، کوئی گنگے ڈورے نہ سے، لا مکان مکان سی اساڈا اسی آن بتاں وچ پھاسے، بلے شاہ اس نفس پلیت چا کیتا اسی اصل پلیت تے نہ سے۔ سمجھ آئیے بات؟ انہوں نے کہا ہماری اصل پلیت نہیں تھی، ہماری اصل ناپاک نہیں تھی، ہماری اصل تو پاک لطیف طاہر و مطاہر تھی، لیکن نفس پلیت چا کیتا اسی اصل پلیت تے نہ سے۔ تو یہ روح جو ہے، روح اور یہ جو ہمارا نفس مطمئنہ ہے، یا روح کی اصل جو تھی وہ نفس مطمئنہ ہی تھی، جبکہ نفس امارہ کے زور پکڑنے اور اس کے ہمارے اوپر حاوی ہونے کے سبب پھر یہ کیا ہوگا، اس کے اندر گندگیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ تو نفس امارہ کو پہچاننا، بلکہ اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو، جسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یہ اپنا بننا یعنی اپنے آپ کو پہچاننا،
اپنے آپ کی معرفت حاصل کرنا. جسے کہا نا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو, وچ ہی بیڑے وچ ہی جھیڑے وچ ہی ونج مہانے ہو, 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو, جو دل دا محرم ہویا باہو سویو رب پچھانے ہو. تو یہ کیوں کہا کہ جو اپنے دل کو پہچان لے, جو اپنے آپ کو پہچان لے, جو اپنے اندر ہونے والے معاملات کو جان لے, وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رب کو پہچان لیا. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنے دل پر سے گزرنے والے خطرات و خیالات کی معرفت حاصل کرنا, یہ ایک بہت بڑا فن ہے, یہ بہت بڑی سعادت ہے, اللہ جسے عطا فرما دے. ہمارے دل میں جب ایک برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں, یا تو یہ شیطان کی طرف سے ہے یا یہ نفس کی طرف سے ہے. تو علماء نے لکھا کہ اگر اس گناہ کے اندر یا اس وسوسے یا اس خیال کے اندر جلد بازی ہو, جلدی جلدی کر لو, یہ بس جلدی آنن فانن, یعنی اس کے اندر عجلت ہو, تو کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور اگر اس کے اندر ٹھہراؤ ہو, کوئی نہیں آج نہیں 10 سال بعد 20 سال بعد, لمبے عرصے تک وہ انتظار کرتا ہے بندے کو اس گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے, تو پلان کر کے چلتا ہے. تو کہا کہ یہ جو پلان کر کے چلتا ہے یا ڈیلے کرتا ہے یا کل پر بھی چھوڑ دیتا ہے تو راضی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے کرو ضرور لیکن کل کر لو, پرسوں کر لو, ہفتے بعد کر لو. تو کہا کہ یہ جو ڈیلے کرتا ہے نا, یہ نفس ہے, نفس کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے. بعض نے اس کا الٹ بھی لکھا, کہا کہ نفس جلد باز ہوتا ہے اور شیطان جو ہے وہ ڈیلے کرنے پر راضی ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ 2 طرح کے خیالات ہوتے ہیں, ایک نفس کی طرف سے, ایک شیطان کی طرف سے. ہمارے دل پر جو خیال آتا ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. یا تو وہ اچھا خیال ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں یہ رحمانی خیالات ہیں, یا وہ نفسانی ہوتے ہیں, یا شیطانی ہوتے ہیں, یا طبیعت کا تقاضا ہوتے ہیں. اب یہ 4 طرح کے خیالات جو ہے نا, یہ پورا چیپٹر ہے پورا, کہ ہم اس چیز کو پہچان جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے, یا یہ میرے دل میں خیال پیدا ہونے والا شیطان کی طرف سے ہے, یا یہ میرے دل میں خیال پیدا ہونے والا نفس کی طرف سے ہے. اب نفس میں آگے نفس امارہ کی طرف سے ہے, نفس لوامہ کی طرف سے ہے, یا نفس مطمئنہ کی طرف سے ہے, یا یہ میرے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے یہ میری طبیعت کا تقاضا ہے, اس وجہ سے یہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے. تو جس نے اس خیال کو جانچ لیا, پہچان لیا کہ یہ خیال کس کی طرف سے ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کے مطابق اس کا امپلیمنٹ کرنا, اس کے مطابق اس کا عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو ایک خیال ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے, وہ اچھا خیال ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہ بات سن کر آپ کو حیرانگی ہوئی ہو کہ ایک اچھا خیال, نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے, لیکن وہ رحمان کی طرف سے نہیں ہے, یعنی وہ رحمانی خیال اسے ہم نہیں کہیں گے بلکہ اسے شیطانی خیال کہیں گے. اس کی آسان نشانی یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں ایک اچھا خیال پیدا ہو لیکن وہ کسی بڑے نیک کام کے مقابلے میں ہو, چھوٹا نیک کام, تو وہ بعض اوقات شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفس کی طرف سے, نفس امارہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس بڑے نیک کام سے رک جائے اور چھوٹے نیک کام پر راضی ہو جائے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے اچھے نیک کام سے روکنا مقصود ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو اس کام میں مبتلا کیا جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صبح فجر کے وقت آپ کو کسی نے جگایا, آپ کی آنکھ کھلی اور پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں ابلیس ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابلیس کا کام لوگوں کو نماز کے وقت سلانا ہے یا جگانا ہے؟ سلانا ہے نا, لیکن یہ نماز کے لیے اٹھا رہا ہے. یہ بڑے متعجب ہوئے اور کہنے لگے تو شیطان ہے اور مجھے نماز کے لیے اٹھا رہا ہے. تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ کل آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تھی اور آپ اتنا روئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی تکبیر اولیٰ کا ثواب آپ کو عطا فرما دیا تھا. تو میں ڈر گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو آج پھر آپ کی آنکھ نہ کھلے, آج پھر اللہ کی بارگاہ میں روئیں اور آپ اتنا پھر ثواب لے جائیں. تو آپ اندازہ کریں وہ کس انداز سے بندے کو ٹریٹ کرتا ہے, کس انداز سے بندے کو ڈیل کرتا ہے. تو ایک خیال ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے لیکن کسی بڑے نیک کام کے مقابلے میں آتا ہے, لیکن وہ ہوتا نفس یا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو خیر کبھی وہ جلد بازی اس کے اندر ہوتی ہے, کبھی اس کے اندر جلد بازی نہیں ہوتی. نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کو کیسے قابو کریں؟
اس کو کیسے جانیں پہچانیں، اس کو کیسے کمزور کریں؟ اس کا علماء کرام نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ نفس جو ہے یہ چونکہ بندے کو برائی کی طرف بلانے کے لیے بہت پلان کر کے چلتا ہے، تو کسی حرام کام میں مبتلا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بندے کو کسی مباح کام کی طرف راغب کرتا ہے۔ جب بندہ مباح کام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ بندے کو حرام کام کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے تو کنواں بنا ہوا تھا، کنواں پرانے زمانے کا کنواں تھا، ہندوؤں کے ٹائم کا، تو اس کے گرد جو ہے یہ درخت ہوتے ہیں نا، جیسے بوڑ کا درخت اور اس طرح کا، بکریاں یعنی جس کی طرف بڑی مائل ہوتی ہیں، تو اس درخت کے اس کنویں کے اوپر جو ہے وہ درخت لگا ہوا تھا جو بکریوں کے لیے بڑا زیادہ یعنی محبوب درخت تھا۔ تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ جب بکریاں چرانے والے آتے تھے نا، بکریاں لپک کر اس درخت پہ آتی تھی اور پھسل کر کنویں کے اندر گر جاتی تھی۔ اور اس کی مثال آپ یوں ہی سمجھیں کہ وہ سب سے پہلے جو ہے نا ایک جائز اور مباح کام کی طرف بندے کو بلاتا ہے۔ جب بندہ اس کی طرف لپکتا ہے تو اس کے بعد پھر پاؤں پھسلتا ہے، وہ کنویں کے اندر گر جاتا ہے، یعنی کسی حرام کام کے اندر، گناہ کے کام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک مباح کام اسے کہتے ہیں کہ جو شرعاً جائز ہو، نہ گناہ ہو نہ ثواب ہو۔ مباح کام جب ہمارے دل میں ایک مباح خیال پیدا ہوتا ہے تو اس مباح خیال کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ نفس امارہ ہمیں پھر برائی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مباح کام تو ہزاروں کی تعداد میں ہم دن میں کرتے ہیں، کئی ایسے کام کرتے ہیں جو مباح ہوتے ہیں، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے اپنے نفس امارہ کو پہچاننا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اس بچنے کے لیے ہم نے نفس امارہ کے جو وار ہیں ان کو پہچان کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ذہن بنانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ذہنی طور پر تیار ہو جائے تو اس کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ مباح یعنی جائز کام جو فی نفسی ہی گناہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے اپنے آپ کو روکنے کی پریکٹس کرے۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کا دل کیا کہ اب چائے پئیں، آپ کا دل کیا کیا کریں؟ چائے پی۔ اچھا، چائے پینا کیا ہے؟ مباح کام ہے، جبکہ اس میں کوئی نیت شامل نہ ہو۔ یہ چائے پینا فی نفسی ہی کیا ہے؟ ایک مباح کام ہے، لیکن آپ اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے، مثال دے رہا ہوں کہ کبھی آپ کا چائے پینے کو دل کر رہا ہو تو آپ اپنے آپ کو اس کام سے روک لیں اور چائے نہ پئیں۔ اچھا، یہ چائے پینا ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ میرا بیان شروع سے سن رہے ہیں وہ میری بات کو یقیناً پک کر رہے ہوں گے کہ ہم کسی ایک جائز یعنی مباح کام سے اپنے آپ کو اس نیت سے روکیں کہ میں اپنے نفس پر قابو پانے کی پریکٹس کر رہا ہوں کہ میں نے کیسے اس کو روکنا ہے، جب میرا دل کرے تو میں اس کی لگام کیسے کھینچ سکتا ہوں۔ اس کی پریکٹس کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کسی ایک مباح کام سے روک کر دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی پاور ہے۔ تو آپ کا نفس کہے گا نہیں، جب جائز ہے مجھے کرنے دو، چائے پینے کا دل کر رہا ہے، فوراً آواز دیں گے بیگم کو چائے بنا کر لاؤ، اس میں کیا حرج ہے؟ ہوٹل پہ جائیں گے، کہیں گے چائے پئیں گے۔ تو آپ فار ایگزامپل آپ دن میں کوشش کریں، بلکہ اگر میں مزید اگر کوئی بندہ اس میں انٹرسٹڈ ہے اور ہونا بھی چاہیے، اگر ہم نے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو آپ ایک کاغذ پینسل لیں اور اس کے اوپر لکھیں کہ آج کے دن میں 3 مباح کاموں سے اپنے آپ کو روکنے کی پریکٹس کروں گا۔ اس میں ایک لکھ لیں چائے، دوسرا لکھ لیں مثال کے طور پر سونا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ آج میں جب مجھے سخت نیند آئی ہوگی نا تو میں بیٹھ جاؤں گا اور میں 10 منٹ کے تک سوؤں گا نہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھوں گا۔ اب دل چاہ رہا ہے فوراً تکیے کے اوپر سر رکھو، تھکاوٹ بڑی ہوئی ہے، سو جاؤ، لیکن میں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے 10 منٹ تک جو ہے سونے سے تھوڑا اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ تیسری مثال اس کی آپ کو دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو فوراً دوست کا میسج آیا واٹس ایپ کے اوپر کہ آؤ باہر آ جاؤ، کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ گھومنے پھرنے کے لیے جانا مباح کام ہے، گناہ تو نہیں ہے نا،
لیکن آپ اپنے آپ کو کیونکہ اب اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ میں نے نفس کے خلاف کس طریقے سے جہاد کرنا ہے، تو آپ دوست کا میسج آیا تو آپ وقتی طور پر رک جائیں اور کہیں کہ بس میں نے آج باہر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جانا، تو آپ جو ہے نا اس کو اپنے پاس لکھ لیں کہ آج کے دن میں نے 3 ایسی باتوں سے اپنے آپ کو روکا ہے کہ جو فی نفسی ہی جائز ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ میں اپنے نفس کے خلاف کس طریقے سے جہاد کر سکتا ہوں۔ اچھا، یہ لفظ جہاد سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگ سے جہاد سے واپس آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس بات پر بڑے حیران ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ جنگ اور جہاد جس کے لیے ہم نے اپنی جان کو پیش کیا، جس کے لیے ہم نے اپنے مال کو پیش کیا اور جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے میدان کارزار میں ہم لڑتے رہے، کیا اس سے بڑا کوئی جہاد ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس سے بڑا جہاد یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ تو اس جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا یہ میں فرسٹ سٹیپ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مباح خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے کی پریکٹس کریں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا دل جو کہتا ہے ہم اس کو کر گزرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس دل نے کہا کہ اسپائسی چیز کھاؤ، ہم کھا لیتے ہیں، دل کہتا ہے چائے پیو، ہم پی لیتے ہیں، دل کہتا ہے چلو، ہم چلتے ہیں، دل کہتا ہے سو، ہم سو جاتے ہیں، دل کہتا ہے گھومنے پھرنے جاؤ، ہم چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا یہ شرعی طور پر جائز ہیں۔ میں اس وجہ سے یہ بات بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ کیا ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں گے یہ ان چیزوں سے پتہ نہیں مولانا صاحب نے منع کر دیا ہے۔ یہ چیزیں فی نفسی ہی جائز ہیں، لیکن ہم نے اپنے نفس کو یہ ساری خواہشات مان کر اتنا زیادہ قوی، مضبوط اور طاقتور کر دیا ہے کہ جب وہ ہمیں کسی حرام کام کی طرف بلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں لبیک، ٹھیک ہے، ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم نفس کو قابو کرنے کی پریکٹس نہیں کرتے تو وہ بہت زیادہ ہمیں ناجائز کاموں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ انار کھا لو۔ 30 سال تک انہوں نے انار نہیں کھایا۔ اچھا، انار کھانا فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن وہ اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے انہوں نے 30 سال تک انار نہیں کھایا۔ 30 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو خواب میں زیارت ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ تیرے نفس کا تیرے اوپر کچھ حق ہے، ایسے انار کھلا دو۔ جب آنکھ کھلی انہوں نے انار کھایا تو فوراً دوسری خواہش دل میں پیدا ہوئی کہ دودھ۔ انہوں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ پہلے تم نے انار کھانے کے لیے 30 سال تک انتظار کیا، اللہ کے نبی خواب میں آئے، اب دودھ پینے کے لیے 30 سال اور انتظار کرو، رسول اللہ پھر آئیں گے، پھر میں تمہیں دودھ بھی پلا دوں گا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہمارے بزرگان دین اس معاملے میں کتنا زیادہ مشقت اٹھاتے تھے، کتنی زیادہ کوشش کرتے تھے۔ جب کوئی بندہ مباح خواہشات پر اس قدر کنٹرول حاصل کر دے تو اس کا نفس تو ویسے ہی گیا کام سے، وہ تو بندے کے دل میں برائی کا خیال پیدا کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اس کو ایک برائی کا حکم دوں تو یہ میرے اوپر اتنا برڈن ڈال دے۔ کئی بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ نفس ان کے دل میں کوئی خواہش پیدا کرتا تھا، وہ نفس کو کہتے تھے اچھا یہ کام، یہ کھانا ہے تجھے یہ کرنا ہے، جبکہ وہ چیز جائز ہو تو وہ کہتے ہیں اچھا اس کام کے لیے تجھے ساری رات کھڑے ہو کر 2 رکعت کے اندر پورا قرآن تلاوت کرنا پڑے گا۔ یعنی وہ نفس کو اتنا زیادہ کھینچ کے رکھتے تھے کہ اس نفس کا پھر اللہ کی نافرمانی کی طرف جانا انتہائی مشکل ہو جاتا تھا۔